بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد جاوید ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں ہزارہ سائی کر رہا ہے۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور کہا، آپ یہ بات سنانے سے پہلے اسے 3 کی کسوٹی پر رکھو، اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو، کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے؟ افلاطون نے عرض کیا، یا استاد 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے تم مجھے جو بات بتانے لگے ہو یہ بات 100% سچ ہے؟ افلاطون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، ہم اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم جو بات بتانے لگے ہو کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پورا نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط نے ذرا سا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی، یہ بتاؤ وہ بات جو تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلایا اور عرض کیا، یا استاد یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سقراط نے گفتگو کے یہ 3 اصول آج سے 2400 سال قبل واضح کر دیے تھے۔ سقراط کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ گفتگو سے قبل بات کو 3 کی کسوٹی پر رکھتے تھے۔ کیا یہ بات 100% درست ہے؟ کیا یہ بات اچھی ہے؟ اور کیا یہ بات سننے والوں کے لیے مفید ہے؟ اگر وہ باتیں تینوں کسوٹی پر پوری اترتی تھی تو وہ بے دھڑک بات کر دیتے تھے، اور اگر وہ کسوٹی پر پورا نہ اترتی یا پھر اس میں کوئی ایک عنصر کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ میں نے مغرب میں زیادہ تر لوگوں کو اس اصول پر کاربند دیکھا۔ ایک دن فلپ نے مجھ سے پوچھا، آپ کا گروپ کیسے چل رہا ہے؟ میں نے پاکستانی روایات کے مطابق گروپ کے لوگوں کی غیبت شروع کر دی۔ میرا سب سے بڑا ہدف مصری خاتون تھی۔ فلپ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے پیٹ بھر کر غیبت کی اور اس کے بعد سرشاری کے علم میں فلپ کو دیکھنے لگا۔ فلپ نے میری غیبت پر کسی قسم کا تبصرہ کیے بغیر مجھ سے پوچھا، کیا آپ نے اپنی ریسرچ مکمل کر لی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے بعد اسے بتانا شروع کر دیا، میرے گروپ کے کس لڑکے اور کس لڑکی نے انٹرنیٹ کی کس سائٹ سے مواد چوری کیا ہے۔ فلپ اس پر بھی خاموش رہا۔ میں سچ بول کر تک گیا تو اس نے مجھے بتایا، ہمارے سینٹر میں وائی فائی کی سہولت بھی موجود ہے، اگر آپ کو اس کا پاسورڈ درکار ہو تو آپ مہربانی کر کے ریسپشن سے لے لیں۔ اور وہ اس کے ساتھ ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے اس کا رویہ بہت برا لگا۔ مجھے محسوس ہوا اس نے مجھے رسپانس نہ دے کر میری توہین کی اور میں بے عزتی کے احساس میں جلنے لگا۔ لیکن پھر مجھے اچانک محسوس ہوا فلپ سقراط کے 3 اصولوں کا وارث ہے۔ اس نے دیکھا میری بات کی سچائی مشکوک ہے، یہ بات بری ہے اور اس بات کا اسے کوئی فائدہ نہیں، چنانچہ اس نے اس میں کسی قسم کا انٹرسٹ ظاہر نہیں کیا۔ ہاں البتہ وہ مروت یا اخلاقیات کی وجہ سے میری بات سنتا رہا۔ میں نے جرمنی میں ایک بار ایک جرمن صحافی کو ہٹلر کے لطائف سنانا شروع کر دیے۔ میں جو لطائف سناتا گیا وہ ہنسنے یا کہکہ لگانے کے بجائے سنجیدہ ہوتا گیا۔ میں شرمندہ ہو گیا اور میں نے اس سے پوچھا، تم میرے لطائف سے لطف اندوز نہیں ہو رہے؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ جھوٹے لطائف ہیں، ہٹلر ایسا نہیں تھا۔ دوسرا، ہٹلر کی باتیں دنیا کے بے شمار لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا، اور تیسرا یہ فضول اور بے معنی چیزیں ہیں، ہم اس سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ چلو آؤ موسم کی بات کرتے ہیں۔ جرمنی میں اس سال سردیاں بہت دیر سے آ رہی ہیں۔ میری شرمندگی میں اضافہ ہو گیا۔ ہم ہر بات کو تبلیغ سمجھ کر پھیلاتے ہیں اور ہرگز یہ نہیں سوچتے کیا یہ بات سچ بھی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے یہ بات اچھی ہے، اور ہم یہ بھی اندازہ نہیں کرتے ہمیں یہ سننے والے کو یا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہم بات کو کسوٹی کے 3 اصولوں پر رکھ کے بغیر اسے پھیلاتے چلے جاتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے ہماری اس حرکت سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔
آپ کو یقین نہ آئے تو آپ آج فارورڈ میسج کو دیکھ لیجئے، آپ کو ہر دوسرا میسج جھوٹا، برا اور بے فائدہ ملے گا۔ آپ کبھی اپنی گفتگو ریکارڈ کر کے سن لیں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، آپ کی زیادہ تر باتیں سنی سنائی بری اور بے فائدہ ہیں۔ ان باتوں کے سننے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ باتیں خلاف حقیقت یا غلط بھی ہیں، اور ہمارے اس رویے نے پورے معاشرے کو بیمار کر رکھا ہے۔ ہم اگر بات کرتے ہوئے اس بات کو سقراط کے 3 اصولوں پر رکھ لیں تو ہمیں معاشرے کی انگزائٹی میں 50% کمی آ سکتی ہے۔ ہم اور ہمارے ارد گرد موجود لوگ سکھی رہ سکتے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں ہم بری باتوں کی کیچڑ میں دفن ہو جائیں گے اور بری خبروں کی چنگل میں بری خبر بن کر رہ جائیں گے۔ ناظرین، اگر آج کا موضوع ہمارا آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔